فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن ابی دنیا اپنے موسوعے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تم نے مجھ پر پڑھا تھا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو شاید ہم سب سے پہلے اسی نعمت کو پیتے ہیں۔ جی ہاں، دودھ اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے جو عموماً انسان کی پہلی خوراک بنتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ اسے غذائیت دیتا ہے جو بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جانوروں مثلاً گائے، بھینس اور بکری وغیرہ کا دودھ اسے بڑھاپے تک توانائی بخشتا ہے۔ خدائے رحمان کی شان دیکھیے کہ یہ جو صاف، شفاف اور سفید دودھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ دودھ حیوان سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے تو اس چارے سے ہی اس کا خون بھی بنتا ہے، اس چارے سے ہی اس کا گوبر وغیرہ بھی بنتا ہے، اور اسی چارے سے دودھ جیسی نعمت بھی بنتی ہے۔ اور رب عز و جل کی شان دیکھیے کہ دودھ بالکل صاف اور شفاف اس طرح نکلتا ہے کہ نہ اس میں گوبر کی کوئی بو یا ذائقہ اور نہ خون کا کوئی رنگ اور ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی جانور کے پیٹ سے ان نالیوں کے ذریعے، تھنوں کے ذریعے پھر دودھ ہمیں میسر آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اسی کا بیان کرتے ہوئے پارہ 14 سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، آیت نمبر 66، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل
حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ یعنی جس میں کوئی شائبہ کسی چیز کی آمیزش یعنی ملاوٹ کا نہیں ہے، باوجود یہ کہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس اور بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون اور گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے حکمت الہیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دودھ کتنا صاف، شفاف اور ایسا سہل پینے والوں کے لیے ہوتا ہے کہ گلے سے آرام سے اتر جاتا ہے، اور یہ خوراک ہے۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی دودھ پینا ثابت ہے کہ آپ نے بارہا دودھ کا استعمال کیا، بلکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک پڑوسی ہیں، انہوں نے اپنی بکریاں اور اس طرح کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ وہ جو دودھ ان سے نکلتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دودھ پیا اور اس دودھ میں اضافہ کیسے ہوا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا تھا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے گزر فرمایا، میرے پاس سے جب گزرے تو مجھے دیکھ کے مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ بحر و بر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کے میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اہل خانہ نے عرض کی کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ، یہ صفہ والے، تو ایک چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا۔ اس چبوترے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کرنے والے، شریعت اسلام سیکھنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود رہتے تھے کچھ نہ کچھ تعداد میں۔ ان کی تعداد 60 سے لے کے 500 تک بھی پہنچی۔ جن میں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی شامل تھے کہ جن کے بھی بچے نہیں تھے، وہ وہیں پڑے رہتے تھے، اور کچھ دوسرے علاقوں سے آتے تھے تو وہ وہیں پر قیام کرتے۔ تو یہ
صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں پر رہ کر علم دین سیکھا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وقتاً فوقتاً دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قافلوں کی صورت میں روانہ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہو جاتی تو وہ اپنے گھر کا انتظام کر لیتے۔ بہرحال تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اہل صفہ کو بلا لو۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ علیہم الرضوان اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت، نہ مال و دولت سے، نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا ہے تو آپ وہ مال اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا یعنی تحفہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات گراں سے گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس ایک پیالے دودھ سے کیا بنے گا۔ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس میں دودھ کے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں تو بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ بھی مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ وہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ تو میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ پکڑا اور وہ پیالہ میں ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو گئے یعنی جی بھر کے دودھ پیتا، پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ وہ کہتے میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیو۔ میں نے پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ تو میں نے پیالہ دودھ کا وہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ شریف پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ 70 اہل صفہ مل کر دودھ کا ایک پیالہ بھی پورا نہیں پی سکے، سب نے سیر ہو کر پیا۔ اور پھر وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جو سوچ رہے تھے کہ مجھے کیا ملے گا بعد میں، کہ اصحاب صفہ پیئیں گے،
لیکن انہوں نے بھی اتنا پیا اور سرکار علیہ السلام نے اتنا پلایا ان کو کہ انہوں نے بھی نہیں کہہ کر گویا کہ ہاتھ کھڑے کر دے کہ اب نہیں پیا جاتا۔ اسی ایمان افروز واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا نعمت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، شیر مانی دودھ اور جام یعنی پیالہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ منہ پھر جانا مطلب یہ کہ اب مزید کی تمنا نہ ہو، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ دودھ پینے کے تعلق سے ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی سنا، آپ کے دودھ پینے کا واقعہ بھی سنا۔ دودھ کے بے شمار فوائد ہیں، بہت کثیر فوائد ہیں۔ چند ایک یہ ہیں کہ دودھ ہمیں بہت سارے ایسے ایسڈ جسم میں فراہم کرتا ہے جنہیں ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا، اور دودھ کا استعمال دانتوں کے اوپر جو قدرتی پالش چڑھی ہوتی ہے نا، اس کو خراب ہونے سے روکتا ہے اور اسے دوبارہ بحال کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ان دانتوں کی جلد خراب ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ دودھ کلکینم سے بھرپور قدرتی غذا ہے۔ یہ ہڈیوں کی بیماری، آنتوں کے کینسر اور ہیپاٹائٹس کو روکنے میں بہت مددگار ہے۔ اب دودھ کا استعمال ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے دودھ پینے کی بات آئی تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو دودھ نہیں پیتے، ہم دودھ استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، دودھ صرف پیا ہی نہیں جاتا، دودھ کو بہت ساری ڈشوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ کھیر کتنی مزیدار ہوتی ہے، کس سے بنتی؟ دودھ سے بنائی جاتی ہے۔ اور یہ جو آئس کریم مزے لے لے کے کھاتے ہیں، اس میں بھی دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ فیرنی، اس میں بھی دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ کسٹرڈ، اس میں بھی دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ دہی بھلے، دہی کس سے بنتا ہے؟ دودھ سے بنتا ہے، اس میں بھی دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلفیاں کھاتے ہیں، ربڑی، یہ حیدرآباد اور باب المدینہ سائڈ پر زیادہ مشہور ہے ربڑی۔ یہ بہت لذیذ اور میٹھی ڈش ہوتی ہے۔ یہ کس سے بنتی ہے؟ یہ بھی تو دودھ سے بنتی ہے۔ اور جو مٹھائیاں کھاتے ہیں، مٹھائیوں میں کھویا استعمال ہوتا ہے، یہ کس سے بنتا ہے؟ دودھ سے بنتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، سوئیاں دودھ والی بڑے شوق سے کھاتے ہیں لوگ۔ تو دودھ مزید کئی چیزوں کے بنانے میں، کئی ڈشوں کے بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک شیک، مختلف چیزوں کا، کیلے کا ملک شیک بھی پیا جاتا ہے، آم کا ملک شیک بھی پیا جاتا ہے، سیب کا بھی ملک شیک پیا جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کن کن چیزوں کا ملک شیک بنا کے لوگ پیتے ہیں۔ تو ملک شیک، ملک شامل ہے اس میں۔ آموں کا ملک شیک تو بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن شوگر والے قریب نہ جائیں اس کے۔ ہاں، جس کو شوگر نہیں ہے وہ حسب ضرورت، حسب موقع، حسب موسم کھائے۔ اسی طرح دودھ سے ایک بڑی پیاری چیز بنتی تلبینہ۔ تلبینہ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جس کو کمزوری ہو نا، اطباء بتاتے ہیں کہ دودھ لیجئے اور اس کو گرم کرنا شروع کریں۔ جیسے ہی دودھ میں ہلکا سا ابال آنا شروع ہو تو جو شریف کا
آٹا 1 چمچ یہ لیجئے اور اس چمچ کو دودھ میں ڈال دیجئے اور اس کو ہلاتے جائیے. اب دودھ اور جو کا آٹا مکس ہو کے ہلکا سا گاڑھا ہو جائے گا. پھر حسب ذائقہ اس میں شہد اگر میسر ہو تو شہد ڈال لیجئے, چینی ورنہ ڈال لیجئے اور اس کو ہلاتے جائیے. اور تھوڑی دیر گرم کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے پر جتنا آپ گرم کھا سکیں, بہت زیادہ گرم بھی نہیں کھانا چاہیے, تو اس کو استعمال کریں تو انتہائی لذیذ ہوتا ہے اور جسم کے لیے طاقت مہیا کرتا ہے. لیکن یہ ہر ایک کی اپنی اپنی جسمانی کیفیت ہے کہ اگر شدید گرمی میں آپ کو یہ پینا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گرم ہوتا ہے تھوڑا, تو سردیوں کا موسم ہو تو زیادہ آسان ہے پینا. لیکن اس میں سب سے جو بہتر اور بلکہ ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ چیز استعمال کرنے لگا ہوں, کتنی کروں, کب کب کروں. بہرحال ایک جنرلی بات جو کی وہ یہ ہے کہ یہ کمزوری دور کرنے کے لیے, خاص کر جو بیماری سے اٹھتا ہے نا, تو یہ جو نرم نرم غذا ہے یہ اس کو کافی طاقت مہیا کرتی ہے. اس کے علاوہ دودھ ہمارے جسم میں کیلشیم بناتا ہے. کیلشیم ظاہر یہ ہڈیوں میں استعمال ہوتا ہے, ہماری ہڈیاں بھی ہیں, دانت بھی ہیں, تو کیلشیم یہ دودھ سے بنتا ہے ہمارے جسم میں. تو پٹھے جب سکڑتے ہیں, پھیلتے ہیں, ہڈی اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو جو ہڈی جب دوبارہ جڑتی ہے تو اس میں کیلشیم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اسی طرح پروٹین یہ بھی جسم میں پیدا کرنے کے لیے دودھ بہت اہم ذریعہ ہے. یہ بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح چکنائی, تو جو بچے بڑے ہو رہے ہوں ان کو خاص کر چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور بچے ظاہر چست ہوتے ہیں, تو دودھ میں چکنائی کی ایک معقول مقدار پائی جاتی ہے جو بچوں کی ابتدائی نشو و نما میں معاون ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دودھ دل کی بیماری, بڑے آنتوں کے کینسر اور ذیابیطس کی دوسری جو قسم ہے اور موٹاپے کے خطرات کو کم کرتی ہے. اب یہ کہ دودھ پینے کا انداز ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے, تو دودھ جب بھی پئیں جس طرح چائے گھونٹ گھونٹ کر پیتے ہیں نا, اس طرح سے گھونٹ بھر بھر کے دودھ پینا چاہیے. بعض کیا کرتے ہیں, پکڑتے ہیں اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس اندر انڈیل لیتے ہیں. مشروب تو ویسے بھی 3 سانس میں پینا چاہیے. اب سانسیں بھی لیں تو 3 سے زیادہ میں منع بھی نہیں ہے, تو آپ ایک ایک گھونٹ کر جب پیئیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ منہ کے لعاب کے ساتھ یہ دودھ اچھی طرح گھل کر پیٹ میں جائے گا. اس طرح معدے کے اندر دودھ کے سخت ڈھیلے نہیں بنیں گے. اب ہمارے ملک میں جو ملک پاکستان میں دودھ حاصل کرنے کا ذریعہ عموماً گائے یا بھینس کا دودھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. گائے کا لوگ اتنا پسند نہیں کرتے لیکن باہر بکتا ہے. یہ بھی بکریاں بھی عام ہیں, لیکن بکری جسے غریب آدمی کی گائے کہا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس کو گوشت کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بکری کا دودھ بھی مفید ہوتا ہے لیکن ہم اس کو گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دودھ کا انتخاب, اب ایک مکمل چکنائی والا دودھ ہوتا ہے اور ایک دودھ وہ کہ جو ابال لیا اور اس سے ملائی اتار لی, اس میں چکناہٹ کم ہو جاتی ہے. جس میں ملائی نہ اتاری گئی ہو اس میں 149 کیلوریز موجود ہوتی ہیں ایک کپ کے اندر, اور جس کی ملائی اتار لی گئی ہو اس میں کافی حد تک غالباً 50% کم ہو جاتے ہیں کیلوریز. وہ انسان کو چکناہٹ کم دیتا ہے, اس سے انسان
کولیسٹرول وغیرہ سے بچا رہتا ہے، وزن بڑھنے سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا استعمال کرنے اور اس نعمت کی عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟